حقانی پیلس میں تو جیسے دھوم مچی تھی۔ دادا جان نے جیسے ہی گھر پہنچتے سب کو اس بڑی خبر سے آگاہ کیا تو یہ سن کر سب خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ الماس نے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور وہ بھی حورمہ سے۔ سب سے زیادہ خوش فاریہ تھی، جس کی اول دن سے یہ خواہش تھی کہ حورمہ اس کی بھابھی بنے۔ ارے اتنے کم دن رہ گئے شادی میں، ہمیں تو بہت ساری تیاری کرنی ہے۔ میرے اکلوتے بیٹی کی شادی جو ہے، نبیلہ بے حد خوشی سے بولی تو یلماس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر ان کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ سب کتنے خوش تھے۔ ارے بھائی جو کرنا ہے کرو، بس کوئی کمی نہ رہے، سلمان حقانی چہکتے ہوئے بولے۔ آفان بھی مسکرا دیے۔ پورما پر جب سے قیامت ٹوٹی وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ جب اس کا فون بجا، ہیلو، وہ منمنائی۔ میسنی کہیں کی چوری چھپے میرے ہینڈسم بھائی پر اپنے حسن کا جادو چلا دیا۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی جس دن تم دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں نین مٹکا کر رہے تھے۔ فاریہ لڑاکا انداز میں اس کی خبر لیتی اسے چھیڑ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے فریہ، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں۔ حورمہ بے بسی سے بولی۔ بس بس، کچھ نہیں کہ بچی، آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ میں جان گئی، دادا جان نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ کیسے بھائی تمہارے گھر سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ حورمہ میری ہے، کسی کا باپ بھی اب حورمہ سے ان کی شادی نہیں روک سکتا۔ اب یہ بہانے بنانا چھوڑو اور بنو رانی پیا کو پیاری ہونے کی تیاری کرو۔ میں اور مما کل تمہارے گھر آئیں گے شادی کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے۔ آخر دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ فاریہ اپنی ہی دنیا میں مست بولتی ہوئی فون بند کر گئی۔ وہیں حورمہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ اب اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس پر ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت حورمہ کی جان نکال دیتی تھی۔ اس نے تو یلماس حقانی سے خاموشی سے محبت کی تھی، کب اس کے ساتھ کی تمنا کی تھی، لیکن اب جب قدرت دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا چاہتی ہے تو حورمہ کا یہ سوچ کر ہی دم خشک ہوا جا رہا تھا کہ وہ کیسے یلماس حقانی کے ساتھ دن رات رہے گی، کیسے اس کی قربت سہن کر پائے گی۔ اگلے دن نبیلہ اور فاریہ اسے ساتھ لیے شاپنگ پر چلی آئیں، جہاں انہوں نے اس کے لاکھ انکار پر بھی بہت مہنگی اور ڈھیر ساری شاپنگ کر ڈالی تھی۔ آخر تم ہمارے خاندان کی اکلوتی بہو بنو گی تو لگنا تو چاہیے نا، تم یلماس حقانی کی بیوی بنو۔ نبیلہ اس کے اعتراض پر پیار سے بولی تو وہ چپ رہ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے حقانی پیلس میں شروع ہو چکی تھیں۔ ڈھیر سارے مہمانوں کو دعوت دی جا چکی تھی، سارے انتظامات ہو چکے تھے، بس اب ان لمحوں کا انتظار تھا جب یہ مبارک دن وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یلماس بھی کیا سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو کبھی اظہار کیوں نہیں کیا؟ لیکن فاریہ تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے دادا جان اور بابا کے سامنے دیدہ دلیری سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کریں گے۔ اسے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن ایک تک فون بھی نہیں کیا۔ پیلے رنگ کے لباس میں، پیلی چوڑیاں پہنے، ساتھ پھولوں کی جولری میں وہ انتہا سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے فاریہ اور نبیلہ اس کا رسم مائیوں کر کے گئی تھیں۔ کتنے خوش تھے سب، بس ایک وہی اندیشوں میں گھری تھی۔ اب بھی وہ آسمان کو دیکھتی تنہا بیٹھی سوچ رہی تھی، آج کا دن اس گھر میں اس کا آخری دن تھا، کل تو یلماس حقانی کے نام کر دی جانے والی تھی۔ پتہ نہیں یہ شادی خیریت سے ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، ہاف وائٹ شلوار قمیض پہنے، کاندھوں پر براؤن شال ڈالے، پیروں میں سیاہ کھیڑی، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، خوشبو میں بسا وہ نظر لگ جانے کی حد تک وجی لگ رہا تھا۔ نبیلہ خود کو روک نہیں پائی اور آگے بڑھتی ممتا سے اس کی روشن پیشانی پر لب رکھ گئی۔ کتنے ہی خاموش پل دونوں کے بیچ آ کر ٹھہر گئے۔ سدا جیتے رہو، تمہاری دنیا خوشیوں سے بھر جائے۔ نم آنکھوں سے اس پر ڈھیروں پیسے وار کر اڑاتی وہ دعائیں دیتی پیچھے ہو گئی۔ ایک لمحے کو یلماس کا دل کسی نے مٹھی میں بھر لیا، لیکن دوسرے ہی پل وہ خود کو پھر سے خول میں بند کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہیں حورمہ 16 سنگھار کیے بے انتہا حسین لگتی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب بارات آ گئی کا شور اس کے کانوں میں پڑا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک دم سیدھی ہوتی گھبراتے ہوئے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ یلماس سب کے ساتھ آدھا اندر بیٹھ گیا، چہرے پر گہری سنجیدگی، آنکھوں میں ٹھہراؤ لیے وہ سب کو دیکھتا گہری سوچ میں گم تھا۔ تبھی کچھ گاڑیوں کے ایک بار پھر چڑچڑانے کی آواز آئی۔ بہت سارے لوگ گاڑیوں سے اترے، جن میں سب سے آگے قاسم تھا۔ آنکھوں میں غصہ، چہرے پر غضبناکی لیے وہ دروازے کو تیز آواز کے ساتھ کھولتا اندر آیا۔ واہ شام واہ،
کیا کھیل کھیلا ہے اپنے فون کے ساتھ؟ پورما میرے بیٹے کی منگیتر تھی، بچپن کی میرے بیٹے کو جھوٹے آسرے میں رکھ کر تم اس کا نکاح کسی اور سے پڑھوانے چلے ہو۔ میں بھی دیکھتا ہوں شادی کیسے ہوتی۔ رجب صاحب چھوٹے بھائی کے پاس آتے دھاڑتے ہوئے بولے۔ سارے مہمان پریشان ایک دوسرے کے کان میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ اشام صاحب کو چہرہ پریشانی اور فکر سے بدحواس دکھائی دینے لگا۔ وہیں حورمہ دل پر ہاتھ رکھتی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر اس قیامت کو دیکھ رہی تھی جس کے آنے کا اسے پورا یقین تھا۔ جاؤ قاسم، جا کر لے آؤ اپنی دلہن کو، نکاح ہوگا تو تمہارا ہوگا حورمہ کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں کون لے کر جاتا ہے اسے۔ رجب صاحب سینہ چوڑا کرتے بڑے کروفر سے بیٹے کو دیکھتے بولے۔ قاسم تنزیہ نظر یلماس اور باقی سب پر ڈالتا بھی آگے بڑھا ہی تھا جب یلماس نے کھڑے ہوتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس سے قاسم ہل گیا۔ ساتھ رجب، ان کی بیوی اور 2 بیٹے بھی ہل گئے۔ تیری یہ جرت کہ تم میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے؟ رجب صاحب غصے میں دھاڑتے بندوق نکال کر یلماس پر تان گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ یلماس غصے سے آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں ان کے ہاتھ سے گن لیے قاسم کے سر پر رکھ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو طاقت کا غرور رجب صاحب کے چہرے اور انداز سے چھلک رہا تھا وہ بدل گیا۔ بیٹے کے سر پر گن دیکھ کر ان کی حالت پتلی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کے سر سے گن ہٹاؤ۔ وہ ڈرتے ہوئے بولے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی غصے سے یلماس کو دیکھنے لگے۔ ابھی کے ابھی سب لوگ نکلو یہاں سے، نہیں تو میں بنا لحاظ کیے پوری گولیاں اس کے سر میں اتار دوں گا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح قررایا۔ اس کی دھاڑ کی گرج ایسی تھی کہ رجب کے ساتھ 3 بیٹے ان کے بھی دل دہل گئے، جسے وہ محض دھمکا نہیں رہا بلکہ کر بھی دے گا۔ تم تینوں واقعی اگر مرد کے بچے ہو تو شادی کے بعد مجھ سے ملنا۔ قاسم کو کالر سے کھینچ کر رجب کے پیروں کی طرف دھکیلتا وہ نفرت سے پھنکارا۔ تم جانتے نہیں ہمیں دیکھ لیں گے۔ رجب قاسم کو سنبھالتے اپنے بیٹوں کے ساتھ منہ کی کھاتے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ سارے مہمان یلماس کو رشک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ کیا بے خوفی تھی، کیا دلیری تھی، جسے سچ میں کسی ریاست کا بے خوف بادشاہ ہو۔ عفان، سلیمان، نبیلہ، فاریہ، سب کو اس وقت یلماس پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہیں حشام کی خوشی سے آنسو چھلک رہے تھے۔ ویسے ہی جانباز نڈر محافظ ہی تو چاہتے تھے اپنی بیٹی کے لیے جو محبت عزت کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرے۔ مولانا صاحب نکاح شروع کرے، دادا جان سینہ فخر سے چوڑا کرتے بولے، جس پر سبھی مسکرا دی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں حورمہ حشام اپنے تن من کے ساتھ پوری کی پوری یلماس حقانی کی ملکیت بنا دی گئی۔ سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگاتے مبارکباد دی۔ حورمہ کو آنے والے لمحات کو سوچ کر ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کے سدھ بدھ ایسی کھوئی کہ کب رخصتی ہوئی، کب وہ پیا سنگ حشام کے گھر سے حقانی پہلے سے رخصت ہو کر آئی، کس کس نے رسم کی، کون اسے یلماس کے کمرے تک لایا، اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ آنکھیں تو تب کھلی جب اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے یلماس کے کمرے کو دیکھا۔ عالیشان محل جیسا کمرہ، بڑی بڑی کھڑکیاں جس پر سلک کے قیمتی پردے ڈلے تھے، مہنگا فرنیچر، دیوار پر ٹنگی قیمتی پینٹنگ۔ حورمہ کی تو آنکھیں حیران رہ گئیں۔ جس طرح یلماس کی شخصیت تھی، یہ کمرہ اس کے مزاج سے بالکل اسی طرح دکھائی دیتا تھا، پروقار، سنجیدہ، روبدار سا۔ یلماس کا خیال آتے ہی حورمہ ایک بار پھر خود مر سمٹنے لگی۔ وہ کیسے اس کا سامنا کر پائے گی، یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ تبھی دروازہ ہلکا سا بجا اور یلماس اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ قدم اٹھاتا اندر آیا۔ حورمہ گھونگھٹ گرائے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، اور وہیں یلماس کا دل بھی ایک پل کو اسے دیکھ زور سے دھڑکا۔ جب وہ پنکارا، کیسی ہیں آپ حورمہ؟ پہلے تو آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کئی سوال ایسے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جن کے جواب آپ جاننا چاہتی ہیں۔ میں آپ کی ہر ایک الجھن کو سلجھانے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم اس نئے رشتے کو ایک طرف رکھتے دوستی کرنی ہوگی، تبھی ہم کھل کر بات کر سکیں گے۔ حورمہ جو اس کی قربت اور نئے رشتے کو سوچ کر جان ہلکان کیے بیٹھی تھی، دوستی کا لفظ اور یلماس کی اتنی نرمی دیکھ خوشی سے خود ہی گھونگھٹ اٹھائے چہکتی بولی، سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کی معصومیت بھرا حسن دیکھ یلماس ایک پل کو برف بن گیا۔ وہ 16 سنگھار کیے بھاری شرارے اور جولری میں آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ یلماس کا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا، لیکن خود کو بمشکل سنبھالتا وہ ہلکا سا مسکرائے گویا ہوا، جی بالکل، جیسا کہ ہمارا یہ رشتہ اتنی ایمرجنسی میں ہوا، ہمیں موقع ہی نہیں مل سکا ایک دوسرے سے بات کرنے کا یا
ایک دوسرے سے کچھ کہنے سننے کا۔ اسی لیے اس رشتے کو نبھانے کے لیے کم سے کم ہمیں اپنے رشتے کو وقت تو دینا پڑے گا نا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ دوستی سے بڑھ کر شاید کوئی اچھا رشتہ ہو جس میں ہم دونوں ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں۔ یلماس کی بات پر حورمہ کو تھوڑا سا سکون ملا، جس پر وہ خوشی سے مسکرا دی۔ تو پھر دوستی پکی سمجھو، وہ ہاتھ آگے بڑھائے یارانہ انداز میں بولا۔ تو حورمہ کچھ جھجکی، پھر شرماتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یہ احساس ہی حورمہ کے لیے خوشکن تھا کہ یلماس اس کا محبوب نہ صحیح دوست بن کر تو اس کے ساتھ رہے گا۔ اور پھر یلماس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات حورمہ کو سمجھائی کہ اس نے قاسم کی بدتمیزی کو دیکھتے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ حورمہ سے نکاح کرے گا۔ اس سے پہلے ایسی کوئی بات اس کے دل میں نہیں تھی، وہ تو بس اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ محبت، پیار جیسی جذبات اس کے دل میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں، اگر وقت کے ساتھ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یلماس بخوشی اسے سچے دل سے اپنی محبوب بیوی مان لے گا۔ حورمہ کا دل پہلے تو اداس ہو گیا یہ سن کر کہ اس کے دل میں حورمہ کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، لیکن یلماس کی اگلی بات پر حورمہ کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ اب آپ چینج کر لیں، اس کے ہوش شبہ حسن سے نگاہیں پھیرتے وہ بولا۔ تو حورمہ جھٹ سے اپنے کپڑے الماری سے نکالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سادے سے حلیے میں کمرے سے باہر آئی تو یلماس بستر پر ہی نیم دراز دیکھ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ کمرے میں صوفے اتنے بڑے نہیں تھے جس پر سویا جائے۔ وہ پریشان سی کھڑی ابھی یہی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ جب یلماس کی آواز گونجی، حورمہ آپ بیڈ شیئر کر سکتی ہیں اگر مجھ پر یقین ہو تو۔ یلماس کی بات پر حورمہ اندر تک شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے یلماس۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے لبوں سے یہ جملہ ادا ہو گیا، جس پر یلماس آنکھوں سے بازو ہٹاتا ایک پل کو اسے دیکھے گیا۔ حورمہ آہستہ سے اس کے برابر آ کر فاصلے پر لیٹ گئی۔ دونوں جانتے تھے کہ آج کی رات نیند تو کسی کو نہیں آنے والی، لیکن پھر بھی اپنے دل میں پل رہے نرم گرم جذبات محسوس کرتے دونوں خاموش ایک دوسرے سے آنکھیں چرائے لیٹے رہے۔ حورمہ کو حقانی پیلس میں سب کا بہت پیار ملا۔ یلماس کی دلہن کی حیثیت سے ہر کوئی اسے پلکوں پر بٹھاتا تھا۔ یلماس نے اپنے سوچ سے قاسم اور اس کی فیملی کا وہ حال کیا کہ کسی نے دوبارہ پلٹ کر حشام صاحب کو تنگ کرنے کی جرات نہیں کی۔ یہاں حورمہ کے لیے سکون کا باعث تھا۔ یلماس کی اجازت سے اس نے فاریہ کے ساتھ یونیورسٹی جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ حورمہ کی مکمل دنیا بدل گئی تھی، جس میں سب سے خوبصورت احساس یلماس کا اس کے ساتھ ہر پل ہونا تھا۔ وہ کہ وہ عام شوہروں کی طرح اس کے ساتھ پیار محبت بھرے حسین لمحات نہیں گزارتا تھا۔ نہ دونوں میں اتنی قربت تھی، بس چھوٹی موٹی باتیں، تھوڑا بہت خیال اور اس کی نرمی ہی حورمہ کے لیے کافی تھی اسے ساتھ میں آسمان پر پہنچانے کے لیے۔ فاریہ اگر یلماس کے نام سے اسے تنگ کرتی، جس سے حورمہ کا ننھا سا دل اور یلماس کی طرف ہمک ہمک کر لپکتا تھا، جو کبھی تو اسے نظر انداز کر دیتا، کبھی مہربان ہو جاتا۔ یہی سب حورمہ کو محبت کے سفر میں چلا بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سفر خاردار جھاڑیوں سے آراستہ ہے یا پھولوں سے، بس وہ اپنی دھن میں مگن جوش و خروش سے یلماس حقانی کی محبت بھری راہوں پر چل پڑی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے نصیب میں منزل بھی تھی یا نہیں۔ چل بھائی، آج پھر ڈرائیور نہیں آیا، مجھے لگتا ہے یہ مما کے کام سے پھر بھاگ گیا ہے، ابھی تو ٹیکسی کروانی پڑے گی۔ فاریہ اور حورمہ یونہی ختم ہونے کے بعد ایک ساتھ باہر نکلی تھی۔ نہیں، ٹیکسی کی ضرورت نہیں، مجھے یلماس نے کہا تھا کہ وہ واپسی پر مجھے لینے آئیں گے، حورمہ نے بے چینی سے ضرورت دیکھتے بولی۔ لیکن فاریہ کو تو سمجھ اسے تنگ کرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ آئے ہائے، اب تو محبوب آیا کریں گے لینے، ہم دوست سب کس گنتی میں۔ وہ اسے چھیڑنے لگی، جس سے حورمہ کے گال شرم سے سرخ پڑ گئے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی جب یلماس کی بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، لیکن سامنے کی سیٹ پر یلماس کے ساتھ ایک سٹائلش سی لڑکی کو بیٹھا دیکھ حورمہ کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہیں فاریہ جب تک شرارت سے مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ بھی پل بھر کو بجھ گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، رجب کی دوست کی بیٹی نینا تھی، جو پوری کوشش میں رہتی تھی کہ کیسے بھی یلماس کو امپریس کر سکے۔ یہ چڑیل مجال ہے جو بھائی کی جان چھوڑ دے، معلوم بھی ہے کہ اب وہ شادی شدہ ہے، فاریہ دانت پیستے ہوئے بولی، مگر حورمہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تبھی چپ چاپ پیچھے کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شروع دن سے حورمہ کو نینا کا یلماس کے آگے پیچھے گھومنا ڈسٹرب کر دیتا تھا، لیکن یلماس کی بے رخی دیکھ کر اسے اطمینان تھا کہ اس کے نکاح میں
لاکھ کوئی بیچ میں آنے کی کوشش کرے لیکن وہ حورمہ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ لیکن آج اس کی جرت دیکھ کر وہ دکھی ہو گئی تھی کیونکہ وہ اس کے یلماس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فاریہ بھی اسے کینہ تو اس نظروں سے گھورتی بیٹھ گئی۔ سارے راستے سب خاموش رہے لیکن بیک منٹ سے یلماس اس کی نم آنکھوں کو بار بار دیکھنے سے خود کو روک نہیں سکا۔ نینا کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ حقانی پیرس آئے۔ جب گاڑی سے اترتی حورمہ تیزی سے اپنے اور یلماس کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے بھائی، کیا ضرورت تھی اس بندریا کو ساتھ لانے کی؟ کر دیا نا ناراض میری پیاری سی دوست کو، اب جا کر منائے۔ فاریہ منہ پھلائے بولتی چلی گئی تو یلماس نے مسکرا کر ایک گہرا سانس لیا۔ کتنے استحقاق سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ حورمہ کا سوچ سوچ کر سر گھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی جب کمرے میں آتے یلماس کی آواز آئی، حورمہ میری بات سنو پلیز۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھنے لگی جب اس کی آواز نے قدموں کو روک دیا۔ کیا بات ہے، تم ایک طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ بے انتہا شاندار لگ رہا تھا۔ نہیں، بس وہ فریش ہونے جا رہی تھی، بمشکل بولی۔ اس کی جھکی نگاہیں یلماس کو ہمیشہ عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا کرتی تھی۔ جھوٹ، تم بھی بھاگ رہی ہو؟ وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر بہکتے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میں کیوں آپ سے بھاگوں گی؟ ویسے بھی لوگوں کو تو آپ کے پیچھے خوار کروانا آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ بالآخر وہ طنز کر ہی گئی جس سے یلماس کا پارا ہائی ہوا۔ وہ بازو سے پکڑ کر اسے خود سے قریب کرتا بولا، کیا مطلب؟ کون؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کون ہے جسے میں نے اپنے پیچھے خوار کیے رکھا ہے۔ اسے الٹا آگ بگولا ہوتا دیکھ حورمہ سہم گئی۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ، دل فریب خوشبو اور مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اسے پتھر کا کر دیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی جب یلماس نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے تو اب تم سے جاننا ہے ڈیئر وائف، چلو بتاؤ۔ اس کے بہکے انداز دیکھ حورمہ کا دل کانپ اٹھا۔ ننھے پسینے ماتھے پر چمکنے لگے، پلکیں لرزنے لگی۔ نینا آنکھوں کو میچے وہ گہرے سانس لینے لگی۔ یلماس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ تو کوئی جیلس ہو رہا ہے، وہ یکدم شرارت سے بولا جبکہ اس کا دل چاہا کہ اس پل گستاخی کر بیٹھے۔ حورمہ کا معصوم چہرہ اور جھجک اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی جب وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں کے قریب کر گیا۔ جی نہیں، میں جیلس نہیں ہو رہی، وہ بے ساختہ بولی، لیکن یلماس کے نشیلے انداز اور جرت دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا؟ اس کے بھیگے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے وہ اس کے کان کی لو پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا صحیح معنوں میں اس کی جان اب نکال رہا تھا۔ میں حورمہ کو لگا کہ وہ اب اس کی دہکتی قربت پر پگھل کر پانی ہو جائے گی۔ یو آر جیلس مائی لو حور۔ یہ کافی جان لیوا۔ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کو پھیرتا وہ آہستہ سے اس کے ہونٹوں سے ہونٹ مس کر گیا تو حورمہ کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ ہلکا سا اسے دھکا دیتی واش روم بھاگ گئی جس پر یلماس ہنس دیا۔ یہ سب واقعی جان لیوا ہے حور، اس کی سرخ رنگت یاد کرتے وہ یک لخت عجیب و غریب لہجے میں بڑبڑایا۔ آنکھیں دہک اٹھی تھیں۔ بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بمشکل خود پر قابو پاتے خود سے بولا، تم میں کچھ تو خاص ہے کاٹن کینڈی، جس نے یلماس حقانی کی نگاہوں کو اپنا عادی بنا لیا تھا۔ پچھلے ایک ماہ میں کئی ایسے موقع آئے جب یلماس کی نگاہیں ٹھٹک کر ساکت ہوئی تھی۔ جو بھی تھا اس کے لیے دل فریب تھا۔ اس کی جیلسی یاد کرتے یلماس مسکرا کر باہر نکل گیا۔ حورمہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہوئی کتنی ہی دیر تک بھیگتی رہی۔ یلماس کی بے باکیاں یاد کرتے ہوئے چہرے سے پیر تک سرخ ہو گئی تھی۔ یلماس جیسے اس کو چھو رہا تھا۔ حور لمحہ بلمحہ پگھل رہی تھی۔ چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ رات کے ڈنر پر سب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب رجب خوشگوار موڈ سے بولے، 2 دن بعد میں نے گھر میں ایک گرینڈ پارٹی رکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ پارٹی سب کے لیے یادگار ہو، اسی لیے حورمہ اور فاریہ بیٹا آپ اچھے سے تیاری کریں۔ بیگم آپ ساری تیاریاں دیکھیں گے اور یلماس تم اس سب میں ان کا ہیلپ کرو گے۔ رجب کی بات پر وہ سب خوش مسکرانے لگے سوائے یلماس کے جو چپ چاپ بیٹھا تھا، پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ تو اس وقت اس کی لال آنکھیں دیکھ لیتا تو مسکرانا بھول جاتا۔ فاریہ اور حورمہ کا پروگرام ایک ساتھ شاپنگ پر جانے کا تھا۔
جس پر ہورما جلدی جلدی تیار ہوتی نیچے آئی تو فاریہ اب بھی تیار ہو رہی تھی۔ جب وہ دشمن نے جہاں چلایا، ہورما کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آ جاؤ، میں تمہیں شاپنگ پر لے چلتا ہوں، فری ڈرائیور کے ساتھ آ جائے گی۔ وہ کافی فریش موڈ میں تھا۔ ہورما کا دل دھڑکنے لگا۔ نہیں، میں فری کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ رہنے دیں۔ ہورما دو ٹوک لہجے میں پلکیں جھپکائے بولی تو یلماس کے لبوں پر چھائی ہوئی مسکان دم توڑ گئی۔ اس کی اتنی مخلصانہ اور محبت سے بھری آفر کو اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ وہ ہر بار ایسا ہی کرتی تھی۔ رگو میں غصے سے ابال اٹھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایک بار کہا میرا سنائی نہیں دیتا؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو تو جا رہی ہو، سمجھ آئی؟ سخت لہجے میں اسے اتنی زور سے دھاڑا کہ ہورما چونک اٹھی۔ یلماس، میں میرا وہ منمناتی ہوئی پیچھے ہٹی، مگر اس کا بازو یلماس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، کھینچ کر اسے کار کی طرف بڑھتا وہ جارحانہ انداز میں اسے گاڑی کے اندر دھکیل گیا، بنا اس کی کوئی بات سنے۔ دوسری طرف سے آتا وہ کار سٹارٹ کر گیا۔ جب ہورما کی آنکھوں سے خاموش آنسو روا ہو گئے، وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی چلی گئی۔ پلیز ہور، رونا تو بند کرو، تم نہیں سمجھتی میں تمہارے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوتا جا رہا ہوں۔ تمہاری بے رخی، تمہارا انکار، تمہارا مجھ سے گریز، یہ سب مجھے غصہ دلاتا ہے۔ مجھے خود اپنی فیلنگ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹیشو اس کی طرف بڑھاتے وہ کافی سنجیدگی سے بولا، جب نظریں مسلسل بے چینی سے اس کے سرخ چہرے کا طواف کر رہی تھی جو آنسوؤں سے ترتا۔ سوری۔ اس کا آدھا ادھورا اظہار سن کر ہورما ٹھٹک گئی۔ جب یلماس نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ بڑھاتے اس کی بھیگی پلکوں کو انگوٹھے سے صاف کرتے ایک ٹرانس میں اسے دیکھے گیا۔ اس کا لمس، اس کی قربت اتنی جان لیوا تھی کہ ہر بار ہورما کو اپنی جال مشکل میں پڑتی نظر آتی۔ لرس کر کسمساتے وہ پیچھے ہٹی تو یلماس بھی ہوش میں آیا۔ دل کی بغاوت پر وہ عجیب سے احساس میں گھیرتا بے چین ہو اٹھا تھا، جبکہ ہورما حیا سے ادھوری ہوتی خود میں سمٹ گئی تھی۔ وہ اسی لیے ایک بڑے سے مال میں آیا جہاں اس نے اپنی پسند کی ڈھیروں شاپنگ اسے کروائی۔ ایک دوسرے کی سنگت میں حسین پل گزارتے وقت کیسے کٹا احساس ہی نہیں ہوا، لیکن آج وہ بہت خوش تھی۔ فاریہ اس سے بہت ناراض تھی، لیکن جب اسے ہورما نے ساری بات بتائی تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی بولی، ارے جب دو عاشق ایک ساتھ وقت بتانا چاہتے ہوں تو میں کیوں کباب میں ہڈی بن۔ اس کا جملہ سن ہورما اسے گھور کر دیکھتی رہی اور پھر دونوں زور سے کھل کھلا اٹھی۔ بلیک میکسی بالوں کو جوڑے میں باندھے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، دلکشی کی حدوں کو چھوتی ہوئی یلماس حقانی کی نگاہوں کو جکڑ گئی۔ دلکشی اور رعنائی کا پیکر وہ سیدھا اس کے دل پر بجلیاں گرا گئی۔ دل کہیں اندر سینے کے پنجرے میں پھڑ پھڑاتا زخمی پرندے کی مانند تڑپ رہا تھا۔ پاکیزگی اور نور کا ملا جلا ملاپ سینے کی آگ کو بھڑکانے لگا۔ سیاہ آنکھیں اس کے چمکتے روپ میں مرکوز تھیں۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت اسے عجیب سے احساس سے دو چار کر گئی، جس پر وہ بے ساختہ لب بھیج گیا۔ پارٹی کافی دیر بعد شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی یلماس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جس کا جواب نہ تو دادا جان کے پاس تھا نہ ہی رجب کے پاس تھا۔ ہورما بھی اسے فون کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب اچانک وہ خراب موڈ کے ساتھ جیسے ہی اندر آیا تو سامنے ہورما کو دیکھ کر جیسے اس کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رجب اسے کب سے آوازیں دے رہے تھے، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہورما کے دلکش سراپے کو دیکھنے میں محو تھا۔ رجب اس کے پاس آتے جیسے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکرا اٹھے تھے۔ وہ دل میں اس کی خوشیوں کی دعائیں کرتے واپس چلے گئے تھے۔ ہورما پریشان و ہراساں سی مہمانوں کی نظروں سے بچتی فون پر نظریں جمائے تیزی سے آگے بڑھ گئی کہ سامنے کھڑے یلماس سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی جب یلماس کے مضبوط بازو اس کی نازک سی کمر پر لپٹتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئے۔ مقابل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، جبکہ اس کے جسم کی نازکی محسوس کرتے یلماس کے دل میں تو گدگدی سی ہوئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ جانتے ہیں میں نے آپ کو کتنے فون کیے؟ وہ قدرے نروٹھے پن سے بولی تو یلماس اس کے خالص بیوی والے روپ کو دیکھتے اندر تک سرشار ہوا تھا۔ یلماس کے ہاتھ گستاخی کرتے بڑی بے باکی سے اس کے وجود پر گھوم رہے تھے، جس پر ہورما کی جان نکل رہی تھی۔ اوہ ہو، تو میری ڈارلنگ بیوی مجھے مس کر رہی تھی۔ قدرے جھک کر اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھتا وہ مدھم گمبھیر لہجے میں بولا،
آواز میں ایک خمار تھا جس پر حورمہ سٹ پٹا گئی تھی۔ وہ سرد سے دور ہوئی، چہرہ شرم سے جھک گیا۔ نہیں تو وہ میں حورمہ گھبرا گئی تو یلماس نے لب شرارت سے دانتوں میں دبا لیے تھے۔ اس کی حالت یلماس کو لطف دے گئی تھی۔ لبوں پر شریر مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ کیا بیویاں اپنے شوہروں کو مس نہیں کرتی؟ تمہارا انداز صاف بیان کر رہا ہے کہ تم یلماس حقانی کو کتنی شدت سے یاد کر رہی تھی۔ اسی لیے میرے دل نے مجھے دھمکایا کہ فوراً جاؤ اور حور کے آس پاس رہو، ورنہ میں دھڑکنا بند کر دوں گا۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ سرگوشی میں بولتے وہ حورمہ کی سانسیں رک گیا۔ اس کے لہجے میں گندھے جذبات دیکھ حورمہ ساکت رہ گئی، جبکہ لفظوں کی تپش نے اسے دہکا دیا۔ بولو تو میری جان۔ مزید اس کے قریب ہوتے وہ ارد گرد سے بیگانہ تھا، نظریں مچل مچل کر اس کے گلابی لبوں پر جا رہی تھیں۔ اس کے اصرار نے حور کو مزید سہما دیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ معاملات اب اختیار سے باہر ہوتے جا رہے۔ دل یلماس ٹرانس کی کیفیت میں وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس پر گھٹا کی طرح چھا گیا۔ دونوں کے دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہے تھے۔ اس سے پہلے یلماس خود پر اختیار کھوتا جب فاریہ کی آواز نے اسے حورمہ سے دور کرتے ہوش کی دنیا میں لے آیا۔ حور حیا سے لرزتی چہرہ موڑ گئی۔ دل میں ایسا دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ یلماس کی ذو معنی باتیں، توجہ، اس کی نزدیکیاں، گستاخیاں، بہکا انداز اسے حیا سے سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ ایسی باتیں پہلے تو کبھی نہیں کی، توہین پھر آج کہ وہ اپنے معمول سے ہٹ گیا تھا۔ ایک میٹھی سی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ ارے بھائی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سارے مہمان ہی آپ کا پوچھ رہے تھے، چلیں۔ پری اپنی مستی میں بولتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی لے گئی تو حورمہ نے شرارت سے شرماتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا تو یلماس بھی مسکرا دیا۔ یہ پل میں کیا ہوا تھا کہ یلماس حقانی اتنا بے اختیار ہو گیا، لیکن اس کی یہ بے اختیاری حورمہ کو پسپا کر گئی۔ کمزور تو وہ پہلی تھی، اب تو بالکل ڈھہ سی گئی۔ اس کے جذبات اور دہکتا مردانہ لمس اسے خوش فہمیوں کے گہرے سمندر میں اتنا غرق کر گیا کہ وہاں سے ابھرتے اسے صدیاں لگ جانی تھی۔ یلماس نے حقانی تم حورمہ کی وہ محبت جس کے بنا وہ ادھوری ہے۔ اسے آج پورے یقین ہو چلا ہے کہ وہ اس سفر میں اکیلی نہیں، اس کا محرم محبوب شوہر بھی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن گمان بنتے ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ پارٹی شاندار رہی، سب نے ایک ساتھ بہت حسین لمحات گزارے۔ روشنی، خوشی، چہروں پر سجے مسکراہٹ، سب خوبصورت شام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ حورمہ بھی تکی ہاری کمرے کی طرف بڑھی تو ایک پل کو اس کا دل یلماس کو سوچ کر رک گیا۔ وہ تھکن کا بہانہ کرتے کافی دیر پہلے ہی کمرے میں لوٹ آیا تھا اور حورمہ نے جیسے ہی دروازہ کھول کر قدم بڑھانے کے لیے رکھا تو اسے کمرہ خالی دکھائی دیا۔ یلماس کہاں چلے گئے؟ اچانک دل اداس ہوتا بولا، تبھی پیچھے سے کسی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ حورمہ کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ تم ہر بار مجھے بے بس کر دیتی ہو حور، لیکن آج نہیں۔ آج میں اپنی ساری تڑپ مٹا کر رہوں گا۔ یلماس اس کے ہونٹوں کے بے حد قریب آتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے سہلاتے۔ ایک عجیب سی آگ میں دونوں کے قریب آنے سے تن بدن میں بھڑکنے لگی تھی۔ حورمہ کے لب اس جان لیوا قربت پر ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ وہی یلماس سے بھی اب یہ دوریاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ جب اس نے ہونٹوں کو کھولتے اپنی زبان نکالی اور حورمہ کے سوکھے لب پر پھیرتے اسے گیلا کرنے لگا، یلماس کی اس حرکت پر حورمہ کی ننھی جان اس کے لبوں پر سمٹ آئی۔ سانسیں دھونکنی کی مانند چلنے لگی تھی تیز، لیکن دل زور زور سے دھڑکتا باہر آنے کو مچلنے لگا۔ حورمہ نے آنے والے لمحات کو سوچتے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ حور، سانس لو میری جان۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا وہ اپنے لب کا کونا دانتوں میں دبائے شرارت سے بولا، جبکہ اس کی حالت حورمہ کے حسین وجود کی نرماہٹ محسوس کرتے اس سے زیادہ غیر ہو رہی تھی۔ حور نے بہت مشکل سے منہ کھولتے بھی سانس لی ہی تھی جب یلماس کی کس پر وہ برف کی طرح جم گئی۔ حورمہ کا ہونٹوں کی نرمی پانے پر یلماس نے بھی اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں بھینچا تھا اور ان کو چوسنے لگا۔ وہ اسے آہستہ سے بیڈ پر لاتے خود اس پر گھٹا کی طرح چھا گیا تھا۔ حور نے بہت مشکل سے منہ کھولتے ابھی سانس لی ہی تھی جب یلماس کی کس پر وہ برف کی طرح جم گئی۔ حورمہ کے ہونٹوں کی نرمی پاتے یلماس بھی اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں بھینچا تھا اور ان کو چوسنے لگا۔
اسے آہستہ سے بیڈ پر لاتے خود اس پر گھٹا کی طرح چھا گیا۔ حور سب کچھ بھول چکی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کی جان لیوا قربت پر پگھلتی حور اس وقت مکمل یہ الماس کے نشے میں مست ہو چکی تھی۔ حور تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، اس کے اندر شدت سے گرمی بھر گئی تھی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر یہ الماس کے بالوں میں پیار سے اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ یہ الماس ہر چیز کو نظر انداز کرتا اپنی شدتیں نچھاور کرنے میں مصروف تھا۔ ہونٹوں پر لب رکھ کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے، پھر اس کی گردن میں منہ چھپا کر اپنی بیئرڈ سہلانے لگا۔ حور اس کے کالر کو مضبوطی سے جکڑ گئی۔ وہ اس کو پور پور کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ حور کے وجود میں جیسے کرنٹ سا آ گیا ہو، لیکن یہ الماس تو اسے لیے کسی اور ہی جہان میں پہنچ گیا تھا۔ پھر اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کی جنبش دیتے کس کرنے لگا۔ اس کی میکسی کی زپ کھول کر کاندھوں سے کھسکا کر اپنے جلتے رب رکھ دیے اور اس کے لمس کو اپنے کاندھوں پر محسوس کرتی مچل اٹھی۔ یہ الماس اس کے ہونٹوں پر دوبارہ جھک کر بے دردی سے انہیں کاٹ رہا تھا۔ اس کے بالائی لب کو اپنے دانتوں میں دبا کر کھینچا، جس سے حور کی بے ساختہ سسکی نکلی۔ پھر اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوم کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر کمر سہلانے لگا۔ کچھ دیر گہرے سانس لینے کے بعد یہ الماس نے اپنی شرٹ اتاری تو حورما کا ننھا سا دل کانپ اٹھا۔ وہ کمال کا جسامت لیے ہوئے تھا۔ یہ الماس اس کے کپڑے بہت پیار سے اتارتے اسے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا۔ یہ الماس پاگل ہوا، اس کی گردن کی اسکن کو اپنے ہونٹوں میں دبائے سے سک کر رہا تھا۔ اس کی زبان حورما کے جسم کے ہر حصے کے ساتھ گستاخیاں کرتی جا رہی تھی۔ یہ الماس حور کو پوری طرح سے خود میں جکڑے ہوئے تھا، جس سے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ الماس حور کی گردن کی گہرائی میں زبان پھیرتے ہوئے ذرا سا اوپر آتے اس کی بیوٹی بون پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ حور کی کراہ بے ساختہ تھی۔ یہ الماس نے اوپر ہوتے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے چومنے کے ساتھ ساتھ کھینچنے لگا۔ بہت مٹھاس ہے تمہارے ان ہونٹوں میں حور، جتنا پیو تشنگی ہے کہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی، طلب ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ الماس بے باکی سے کہتا جھک کر دوبارہ اس کے ہونٹوں سے اپنی زبان کے ساتھ کارستانیاں کرنے لگا۔ یہ الماس اس کے چہرے پر بکھرے قوس قزح کے رنگ دیکھ کر خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ بے شک اللہ نے اپنے محرم میں ہی سکون رکھا ہے۔ یہ رات دونوں کی یادگار اور زندگی کی حسین رات بن گئی، جسے دونوں میں سے شاید کوئی نہیں بھولنے والا تھا۔ اگلی صبح وہ گہری نیند میں تھی جب خود پر پڑتی کسی کی تپش زدہ نظروں نے اسے نیند سے جگا دیا۔ الماس اس کے چہرے پر جھکا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پر حورما شرماتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو حور، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اتنی محبت کہ اب تم سے دور ہونے کا تصور میری روح کو تڑپا دیتا ہے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرخوشی سے بولا۔ حورما کی آنکھیں اس محبت بھرے اظہار پر نم ہو گئی تھیں۔ دل سینے میں ادھم مچانے لگا۔ اس کا بوجھل خمار آلود لہجہ حور کو اپنا اسیر کر گیا۔ میں جانتی تھی ایک دن آئے گا جب آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی بولی تو اس کی جھکی پلکیں، دھیمی مسکراہٹ اور اچھوتا اقرار الماس کے لبوں پر جاندار تبسم بکھیر گیا۔ آج شام تیار رہنا حور، تمہارے لیے ہماری محبت بھری زندگی کی شروعات کے لیے آج شام میں تمہیں ایک زبردست سرپرائز دینے والا ہوں۔ یہ شام ہماری زندگی کی بہترین شام ہوگی، نہ تم اسے بھول پاؤ گی نہ میں، کیونکہ اس شام یہ الماس حقانی آج سب کے سامنے خود کو عیاں کرے گا۔ دھیرے سے اس کے کان میں کہتے ہوئے زومینی انداز میں بولا۔ دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی اور لبوں پر جاندار مگر پراسرار سے تبسم بکھرا ہوا تھا، جسے حورما دیکھ نہ پائی۔ وہ لاعلم تھی قسمت کے اس کھیل سے جو کتنے بڑے نقصان سے اسے دوچار کرنے والی تھی۔ یہ وقت میں راز رکھا تھا۔ وہ نادان تو محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی، جو محبت کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ محبت حور کو کہیں کا رہنے دیتی؟ لیکن وہ تو وقتی مسرت کے زیر اثر مسرور تھی، اور یہ مسرت اس کے عمر بھر کے آنسوؤں کا باعث بننے والی تھی، اور اس بات سے حورما انجان تھی۔ اور بعض دفعہ یہ لاعلمی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ 3 پیس سوٹ پہنے خود پر اسپرے کرتے وہ عجیب انداز میں آئینے میں خود کو دیکھتا مسکرا دیا۔ وہ بے پناہ حسین لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں انجانی چمک پھلکورے لے رہی تھی۔ یہ الماس حقانی آج مسرور تھا۔ کیوں تھا یہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آج سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ انٹرسٹنگ، اپنی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ پراسرار لہجے میں بولا۔
کئی طرح کے بھید اس کی آنکھوں میں دفن تھے۔ تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے کاٹن کینڈی، آج تفصیل سے تمہیں اپنا حال دل سناؤں گا۔ تخیل میں حور کی آنکھ سے مخاطب ہوتا، اس کا لہجہ جنونی ہو رہا تھا۔ غضب کی جنون خیزیاں اس کی آنکھوں میں طوفان اٹھا رہی تھی، جن کی طغیانی میں حور کی بربادی چھپی تھی یا پھر محبت، یہ تو صرف یہ الماس حقانی ہی جانتا تھا۔ سرخ رنگ کی ساڑی پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکے میک اپ میں اس کی خوبصورتی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے۔ نبیلہ بیگم، دادا جان، فری، رجب صاحب جب اسے اتنا خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے یہ الماس کی پسند کی بہت ساری ڈشز بنائی تھی۔ آج لگتا ہے کسی پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے، فاریہ نبیلہ بیگم سے شرارتی انداز میں زور سے بولی، جسے سن حور ماں شرم سے مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ نبیلہ بیگم اس کے پاس آتی مامتا بھرے انداز میں بولی تو حور ماں کے دل میں کلیاں سے کھل گئی۔ بس اب وہ انتظار نہیں ہوتا، مجھے جلد سے جلد پھپھو بننا ہے، اور یہ صرف آپ اور بھائی ہی محبت بھری کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ پری شریر انداز میں اس کے کان کے اندر سرگوشی کرتی بولی تو حور ماں کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے ایک زوردار دھوکا اپنی کمر میں جڑ دیا، جس پر فاریہ کھلکھلا دی۔ حور ماں شدت سے الماس کے آنے کا انتظار کرنے لگی، نگاہیں بار بار دروازے تک جاتی، اداس لوٹ آتی۔ دل تیز سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں آج اسے کیا سرپرائز دینے والا تھا۔ یہ سوچ کر ایک پل کو اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ہمک ہمک کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیوں یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دل بے سکون تھا۔ وقت قضا لکھ چکا تھا، وقت قضا لکھ چکا تھا، قدرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، جس میں حور ماں کی تباہی تھی۔ تبھی الماس حقانی بڑے کروفر سے چلتا اندر آیا، جیسے اپنے پیروں کے نیچے ایک طوفان چھپا کر لایا ہو۔ حور ماں تو مبہوت اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا شان بے نیازی تھی، کیا غرور تھا، جیسے کوئی جنگ جیت لینے کی خوشی ہو۔ اسے دیکھ کر ایک پل کوئی الماس کے دل نے بھی بیٹ مس کی۔ سرخ ساڑی میں وہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی تھی۔ سرد سوت پر قابو پاتے وہ آگے بڑھا، ایسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس لمس میں اتنی تپش تھی کہ حور ماں گھبرا گئی۔ یہ کیسی بے باکی تھی اس کی، سب کی موجودگی میں اس نے جس جرت مندی کا مظاہرہ کیا، اس پر حور ماں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بھلے ہی سے وہ میاں بیوی تھے، ان کے بیچ محرم رشتہ تھا، لیکن یہ الماس سے اس طرح کی جذباتی حرکت کی توقع کرنا حور ماں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہیں گھر کے سب افراد مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا گئے تھے۔ لگتا ہے میرے سرپرائز کے لیے تم نے کافی اچھی تیاری کی ہے جان، سوچا نہیں تھا تم اتنی خوبصورت لگو گی کہ میرا ایمان ڈگمگا دو گی، لیکن سرپرائز تو دینا ضروری ہے۔ اس کے ہونٹوں کے قریب جھکتے وہ معنی خیزی سے بولا تو حور کی سانسیں جیسے رک گئی۔ کچھ تھا جو حور کو کھٹک رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں پل میں غضب کی سرخیاں چھلکانے لگی، جن کی وحشت سے سٹ پٹا کر وہ اس کے حصار سے نکلنے کو جھٹ پٹائی، لیکن یہ الماس کی سخت گرفت نے اس کی آزادی نہیں دی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ یہ الماس نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کل رات ان کی جنون خیزی محبت میں نے دیکھی تھی، ان آنکھوں میں خود کے لیے پیار دیکھا تھا۔ یہ میرے الماس نہیں ہو سکتے۔ خود کو جھوٹی تسلی دیتی وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ الماس کی آنکھوں میں جھلکتا عکس اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کے اعصاب مفلوج ہونے لگے۔ ڈارلنگ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ پل تو میری باہوں میں رہو، اس کے بعد تو تمہیں ویسے بھی چلے ہی جانا ہے۔ بے تاثر چہرے پر طنزیہ مسکان سجائے وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ اس کی سنگ دلی پر حور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دھوکا؟ یہ الماس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ میں تو آپ کی بیوی، محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ بمشکل بولی تو لہجہ بے ترتیب تھا اور پلکیں بری طرح سے بھیگی تھیں۔ وہیں حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے الماس کے دل میں ایک کسک سی جاگی، لیکن پھر اپنا مقصد یاد کرتے اس کے چہرے پر شیطانی در آئی۔ وہ زور سے ہنسا۔ کیا محبت؟ محبت مائی فٹ، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، یہ تو صرف ایک کھیل تھا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ازدہوں کسی فنکار تھی۔ ایک دم جیسے پوری عمارت اس کے سر پر آ گری۔ حماقت کی انتہا تھی کہ اس قیامت خیز جیسی سچائی جاننے کے باوجود اس کا دل اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا کہ الماس اسے آسمان سے فرش پر لا پھینکا۔ دماغ ملامت کر رہا تھا، لیکن دل ماننے سے انکاری تھا۔ دل اب بھی اس دغاباز کا کلمہ پڑھ رہا تھا، جس کی دغابازی کی گواہی اس کی آنکھیں اور اس کے الفاظ دے رہے تھے۔ نہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ سچ نہیں ہے، بولیں
یلماس آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ وہ کانپتی آواز میں بولتی بے ساختہ اس کا چہرہ تھام گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس ستمگر نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رعایا برباد کر بیٹھا۔ جھوٹ نہیں، سچ بول رہا ہوں۔ جانتی ہو یہ سب میں نے کیوں کیا؟ وہ تھپڑ تو تمہیں یاد ہوگا جو سرعام تم نے مجھے مارا تھا۔ بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ بعض دفعہ اپنی اوقات سے باہر ہو جانا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اپنے چہرے سے ہٹاتے اس کے ہاتھ جھٹک کر اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ کوئی بت تھا جو پاش پاش ہوا تھا، کوئی دل تھا جو بلندی سے گرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آنسو ٹھٹر کر پلکوں پر ٹھہر گئے۔ وہ ساکت سی ان سے آنکھوں میں نفرت دیکھ رہی تھی۔ ایک معمولی تھپڑ کا اتنا بڑا کفارہ؟ تو وہ سب جو ہوا وہ ایک دھوکہ تھا؟ بے یقینی سے تصدیق چاہی۔ ایک پل کو یلماس کا دل اس کی آنکھوں میں دیکھ ڈوب گیا، لیکن وہ یلماس حقانی تھا جو اپنی انا کو ہر چیز سے عزیز رکھتا تھا۔ کیسے ممکن تھا وہ ایک لڑکی سے ہار جاتا؟ یس سویٹ ہارٹ، وہ سب ایک دھوکہ تھا۔ تمہارا اعتماد جیتنا، تمہیں محبت کے دھوکے میں پھنسانا، تمہارے ارد گرد محبت کا جھوٹا جال بچھانا، تمہارے جسم و جاں پر اپنی چھاپ چھوڑنا، تمہاری روح تک اتر کر اسے اذیت دینا۔ تلخی سے بولتے وہ حور کو نیل و نیل کر گیا۔ الفاظ تھے یا زہر میں بوجھے تیر جو ٹھک سے اس کے سینے میں پیوست ہوئے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ جب مجھے آپ سے محبت ہے تو پھر مجھ سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ بے یقینی سے اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے وہ چلائی۔ ہر کوئی اپنی جگہ دم سادھے دونوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے خواب ہو۔ نہیں الماس، کہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کہیں نا؟ آگے بڑھ کر اس کے گال تھامے امید بھرے لہجے میں بولی۔ ایک پل کو الماس کا دل ڈگمگایا۔ بے وقوف مت بنو حور، یہ سب کھیل تھا۔ میری نظر میں شادی، یہ رشتہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے ہاتھ چٹکتا وہ اتنی شدت سے چلایا کہ حور کی روح فنا ہو گئی۔ شاید حور سے زیادہ وہ خود کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ اتنی بے دردی سے اس کے دل کے مقام پر پیر رکھ کر کھڑا تھا کہ حور سسک بھی نہ سکی۔ میں یلماس حقانی، اپنے پورے ہوش و حواس میں حورما کو تلا ابھی وہ اتنا بولا ہی تھا کہ جب اس کا ہاتھ اٹھا اور یلماس کے چہرے پر پڑتا، اس کے الفاظ کا دم گھوٹ کے یلماس پتھر بنا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے ساکت نظروں سے دیکھتا چلا گیا۔ جہاں اذیت اور درد کی انوکھی داستان رقم تھی، حور کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نوچ لیا ہو۔ ایک دم اس پر ہذیان کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے دیوانہ وار آگے بڑھتے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یلماس حقانی، آج تم نے ساری حدیں پار کر دی۔ تم نے خدا کے قہر کو آواز دی۔ تم نے ہمارے بیچ کے پاک رشتے کو کھیل سمجھا، اس کا مذاق بنایا اپنی عزت نفس کی تسکین کے لیے۔ تم نے میرے سچے جذبوں کو آگ لگا دی۔ میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تم کیا مجھے طلاق دو گے؟ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، جاؤ۔ آج سے میں تمہیں اپنی محبت سے آزاد کیا، میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتی ہوں۔ میں یلماس حقانی کو طلاق دیتی ہوں۔ اس کی چیخوں سے حقانی پیلس لرز اٹھا۔ دادا جان، رجب، فاریہ، نبیلہ پر تو جیسے ہی جان تاری تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ یلماس مجسمہ بنا ایسے کھڑا تھا جیسے اب جان ہی نہ بچی ہو۔ درد اتنا اذیت ناک تھا، تبھی وہ بے جان ہوتے قدموں سے زمین پر بیٹھتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ندامت، دکھ، اذیت، کیا کچھ نہیں تھا اس کانچ سی لڑکی میں۔ یلماس پتھرائی نظروں سے اسے اپنے قدموں میں بیٹھا روتا دیکھ رہا تھا۔ دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کے لیے زخمی پرندے کی طرح پڑ پڑا رہا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کیے سختی سے کھڑا رہا۔ انتقام خوشی کب دیتا ہے؟ کم از کم یہ بات یلماس کو پتہ چل گئی تھی۔ سینے میں چھپے دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا جس کا علم صرف یلماس کو تھا۔ دل دہائیاں دے رہا تھا، لیکن وہ کسی ظالم جابر کی طرح اس پر پیر رکھے بے نظارہ سی کھڑی تھی۔ فاریہ اور نبیلہ کا سکتہ ٹوٹا جب وہ بھاگ کر آتی اسے آغوش میں لے گئی۔ ان کی شکوہ کناں نگاہیں یلماس کے پتھریلے چہرے پر غصے سے ٹکی تھی۔ تبھی دادا جان غیظ و غضب سے آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کاش یلماس، یہ وقت دیکھنے سے پہلے اللہ میری جان لے لیتا۔ آج مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا خون کہتے ہوئے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اور آئندہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا، ہم سمجھیں گے تم مر گئے۔ دادا جان ندامت کے بوجھ سے رو پڑے۔ رجب نے بھی نفرت سے منہ پھیر لیا جب ایک خاموش آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹتا زمین پر گرا۔ اس سے پہلے یلماس ٹوٹ کر بکھر جاتا، وہ تیزی سے جانے کو مڑا، لیکن کسی کی آواز نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ لیا۔
آج سے ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ ہمارا سامنا کبھی نہ ہو۔ تم پچھتاؤ کہ یہ الماس تمہارا اپنا آپ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تم تنہا تڑپو گے، چلاؤ گے، مجھے پکارو گے، لیکن میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ تم اب مجھے کبھی پا نہیں سکو گے۔ بے مراد رہو گے، یاد رکھنا میرا رب ضرور انصاف کرے گا۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تمہیں بھی محبت ہو اور پھر تم بھی ایسے تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں تمہارے لیے۔ وہ غیظ و غضب سے چلائی تھی اور یہ آخری بار تھا جب اس کی آواز سن رہا تھا۔ بے ساختہ تڑپ کر اس کی طرف گھوما، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرتی سنبھلتی جا چکی تھی۔ وہ اس کی پشت دیکھتا، خالی سینہ، خالی آنکھوں اور خالی دل لیے ساکت کھڑا تھا۔ خود پر بیتی قیامت تو قابل قبول تھی، لیکن حور کا درد تڑپ دیکھ کے الماس کے اندر کوئی دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کس طرح وہاں سے شکستہ حال نکلا، کیسے اپنا اپارٹمنٹ پہنچا، اس کا دل جانتا تھا۔ حور کی آوازیں اس کی روح کو اندر تک چیر گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا تھپڑ کا بدلہ لینے سے اسے خوشی ملے گی، اس کا انتقام پورا ہوگا تو اس کی عزت نفس بحال ہو جائے گی، لیکن یہاں تو سب الٹا ہو گیا۔ وہ جیت کر بھی ہار گیا، بچپن سے محبتوں کے لیے ترستا ہوا اپنے کے ہوتے تشنا لب رہا۔ اب کیسے ممکن تھا کہ اس کی وفا سے سیراب ہو جاتا؟ سے آنکھوں میں اذیت تھی، کچھ کھو دینے کا احساس تھا جس سے وہ اندر تک خالی ہو گیا۔ اپنی نام نہاد انا کا بھرم رکھتے اس بری طرح ٹوٹا کہ دوبارہ جڑنا ناممکن تھا۔ دل لہو لہان تھا اور انا اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ دیکھ لو اپنی نفرت اور ضد کا انجام، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا، تو فقط دکھ، نارسائی اور اذیت۔ اس نفرت کے کھیل میں وہ اسے ہی کھو بیٹھا تھا جو روز اول سے اس کے دل میں بسی تھی، جس کی محبت اس کے پورے وجود میں پنجے گاڑ گئی تھی۔ اب جب اسے خود سے دور کیا تو پورا وجود ہی کھوکھلا ہو گیا۔ بچپن میں ماں کے چھوڑ جانے اور باپ کے دور جانے کی محرومی نے اسے وقت کے ساتھ اتنا زہریلا بنا دیا تھا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دینا جانتا تھا۔ وقت نے اس سے وہی کروایا جو وہ تنہا نفرت سے بھرا، اجاڑ دینے والا درد اور اذیت دینے والا، جیسے حور کو اس نے دیا تھا۔ لیکن یہ آنکھ کیوں لگی تھی جو اسے جلا رہی تھی، جس کا جواب ملتے ہی اسے غرور کا بت پاش پاش ہو گیا تھا۔ یہ کیا کر بیٹھا تھا حور؟ اس تنہا فلیٹ میں اس کی درد بھری چیخیں ہر طرف گونجی تو گھٹنوں کے بل بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہی الماس حقانی جسے خود پر غرور تھا، جو چلتا تو ایسے جیسے سب اس کے قدموں کی خاک ہوں، آج اپنی محبت پر ماتم کنا تھا۔ کہاں گیا وہ غرور جس کے بل بوتے پر اس نے یہ سب تباہ کر دیا تھا، اپنی ہستی تک مٹا دی تھی؟ یہ احساس ہی کسی کوڑے کی طرح اس کی پشت پر پڑ رہا تھا کہ حور اب اس کی نہیں رہی۔ ایک دم سے اس پر ہذیان کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے دیوانہ وار سائڈ ٹیبل پر رکھی چیزیں فرش پر پٹخنی شروع کر دی، جیسے وہ ان بے جان چیزوں سے اپنا دکھ بانٹ رہا۔ وہ تہی داماں تھا، وہ تڑپ اٹھا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ کوئی اسے بتائے کہ وہ چلی گئی تو یہ بادشاہ اپنا تاج و تخت سمیٹ کسی فقیر سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ ہاں میں محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز لوٹ آؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بنا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ دی۔ دیکھو تمہاری بد دعا مجھے لگ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ الماس حقانی تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہے۔ اس نے چیخ کر اسے پکارا، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ ندامت تھی تو بلا کی تھی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، یہ الماس کو لگا کائنات کی آخری رمق بھی ختم ہو گئی۔ اس کے پھیپھڑوں نے ہوا کھینچنا بند کر دی، دھڑکنیں ساکت ہونے لگیں۔ وہ زندگی کے بغیر تو رہ سکتا تھا، لیکن اس کے بغیر سانس لینا بھی اس کے لیے محال تھا۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ وہ اس کے عشق میں ڈوب چکا ہے۔ سالوں سے جو پتھر نہیں پگھلا تھا آج وہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ آج اس برف زادے کی انا کا حصار پگھل چکا تھا اور انتقام کی دہکتی ہوئی چنگاریاں آنسوں کے سیلاب میں بجھ گئی تھیں۔ اور اس کی محض دھڑکن نہیں، اس کے عشق کی بندگی تھی۔ اچانک اس کے سینے میں ایک ہولناک ٹیس اٹھی، جیسے کسی نے زندہ بدن سے روح کا آدھا حصہ نوچ لیا ہو۔ تبھی وہ زمین پر گرتا ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑاتا اٹھتا، بے خیالی میں کسی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ تو حسین خواب کی طرح ٹوٹ چکی تھی، اور پیچھے رہ گیا تھا ہجر جو خود اس نے اپنے نصیب میں لکھا تھا۔ آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ حور خواب کسی کیفیت میں اسے پکارنے لگا جو کبھی اسے پکارنے پر جھٹ سے آ جاتی تھی۔
میں نے ہی غلط کیا ہے، میں ہی سزاوار ہوں، تو اب میں ہی سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ ہاں، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ کسی دیوانے کی طرح اٹھ کر کھڑا ہوتا وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ تیزی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف آتا وہ صرف حور کو سوچ رہا تھا، میں اپنی سانسیں، اپنی زندگی تمہارے قدموں میں رکھ کر تمہیں منا لوں گا حور۔ اس وقت وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا، اسے بس کیسے بھی اپنے حور تک پہنچنا تھا۔ حقانی پیلس پہنچنے پر وہ بجلی کسی رفتار سے گھر کے اندر داخل ہوتا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب کسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک دیا۔ اب کیا لینے آئے؟ نکل جا یہاں سے، یہاں کوئی نہیں ہے اب تمہارا۔ رجب نفرت سے بولتے اسے پیچھے کی طرف دھکیل گئے۔ بابا پلیز دیکھیں نا، میں جانتا ہوں میں آپ سب کا گنہگار ہوں، مجھے ایک موقع تو دیں اپنی غلطی سدھارنے کا، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، میں حور کے پیر پکڑ لوں گا، بس ایک بار مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ وہ کسی بے سہارے کی طرح ان سے التجا کر رہا تھا۔ جس کے لیے تم آئے ہو نا، وہ جا چکی ہے یہ الماس، تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تم اپنی نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں اپنا آشیانہ جلا بیٹھے۔ یہاں کچھ نہیں رکھا، آپ چلے جاؤ، رجب دکھ سے بول رہے تھے۔ دادا جان اور نبیلہ بھی وہاں آتی اسے تعصب سے دیکھنے لگے۔ کہاں گئی ہے وہ، مجھے بتائیں۔ یلماس تڑپ رہا تھا، بالکل ویسے جیسے کل حور تڑپ رہی تھی۔ بکھرے بال، چہرے پر چھائی زردی، سرخ درد میں ڈوبی آنکھیں، ملگجا ڈریس، وہ کہیں سے بھی یلماس حقانی نہیں لگ رہا تھا۔ رجب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اندر بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ سب آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ رہا تو بس وہی تنہا۔ بابا، گرینڈ پا، پلیز کوئی تو بتاؤ میری حور کہاں ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا، لیکن اس کی دھاڑ بے مقصد ہی رہی۔ وہ پلٹ کر تیزی سے حقانی پیلس سے نکلتا حشام کے گھر کی طرف بھاگا، لیکن گھر پر لگا تالا دیکھ اس کی نگاہوں نے تارے ناچنے لگے۔ نہیں، وہ نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر۔ وہ کیسے جا سکتی؟ میں جانے ہی نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ گھٹنوں کے بل گرتا وہ چیخ چیخ کر رو دیا۔ اذیت ہی اذیت تھی جب حور کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ تم تڑپو گے نہیں حور، پلیز اتنی بڑی سزا مت دو، میں مر جاؤں گا حور۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے وہ کرب سے چیخ رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ یلماس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ ارے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، آپ پلیز لیٹے رہیں، آپ کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، 1 ماہ بعد آپ ہوش میں آئے، نرس بول رہی تھی۔ وہیں یلماس سکتے میں گہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس سے مذاق کر رہی ہوں۔ تبھی دادا جان اندر آئے۔ یلماس، میرے بچے تمہیں ہوش آ گیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے کی جان بچا لی۔ اس کے پاس آتے روتے ہوئے بولے، مجھے کیا ہوا تھا گرینڈ پا؟ حور آئی؟ وہ کہاں؟ اسے پلیز بولے نہ واپس لوٹ آئے، میں اس کے بنا نہیں جی سکتا۔ ہوش میں آتے ہی وہ پھر بچوں کی طرح ضد کرتے رونے لگا تھا۔ دادا جان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ رجب، فاریہ، نبیلہ بھی چلے آئے۔ سب کی آنکھیں اس کے نیم پاگل حالت پر اشک بار تھیں۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے یلماس، پلیز لیٹ جاؤ۔ رجب اس کے کاندھے پکڑتے لاچارگی سے بولے، لیکن یلماس تو آپے سے باہر ہی ہو گیا۔ اس کی چیخیں، جنون، دیوانگی سے ہاسپٹل کے در و دیوار ہل گئیں۔ ایک ہی ضد، بس حور اور حور۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر پھر سے اٹیک آیا تو اس بار اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے حور چاہیے بابا، پلیز مجھے حور لا کر دیں۔ اپنی پوری طاقت سے وہ رجب کو جھنجھوڑتے ہوئے چلایا تھا، جب ڈاکٹر کو مجبوراً اسے نیند کا انجیکشن دینا پڑا۔ فاریہ تو نبیلہ کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اپنی جان سے پیارے بھائی کی ایسی حالت وہ کیسے برداشت کر پاتی؟ جب اس نے ہر بار کی طرح کوشش کرتے خود چل کر حور کے سامنے اپنے بھائی کی زندگی کے لیے اپنے دامن کو پھیلا کر بھیک مانگی۔ معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے حور، پلیز ایک بار چل کر انہیں دیکھ لو، شاید پھر زندگی موقع نہ دے۔ آنسو گرنے لگے، لیکن وہ دامن پھیلائے بیٹھی رہی کہ شاید اس بار اس پر رحم آ جائے اور وہ لوٹ آئے۔ کیوں آ جاتی ہو بار بار اس کی کفالت کرنے؟ لوٹ جاؤ فری، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، سنگ دلی سے کہتے وہ اٹھ کر جانے لگی۔ بھائی کو ہوش آ گیا ہو، جانتی ہو انہوں نے سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ تمہارا۔ فری کے الفاظ اس کے قدموں کو جکڑ گئے۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی کھڑی رہی، جسے ہاتھ لگانے پر وہ ڈھہ جاتی۔ دل یک بار دھڑک اٹھا۔ آج بھی وہ ستمگر اس کے دل پر قابض تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میرا اس آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بھول گئی وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں، نفرت سے کہتی وہ دھاڑی۔ ڈاکٹر نے کہا اس بار اگر انہیں اٹیک ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو فاریہ نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ تڑپ کر پلٹتی اسے خوف سے دیکھنے لگی۔
ان کی زندگی اب صرف تمہارے ہاتھوں میں ہے حور، پلیز انہیں موت کی آغوش میں جانے سے بچا لو۔ فاریہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، لیکن حورمہ کو لگا جیسے کسی نے اس کی سانسیں بھی روک دی ہوں۔ وہ دل کے مقام کو مسلتی چیخ چیخ کر روتی، حور حور۔ یلماس ایک بار پھر نیم بے ہوشی میں اسے پکارنے لگا۔ حور کو بلائیں، چھوڑو مجھے، جانے دو، مجھے اپنی حور کے پاس جانا ہے، اسے منانا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، جانے دو مجھے۔ آہستہ آہستہ ایک بار پھر ہوش کی دنیا میں آتا وہ پاگلوں کی طرح خود کو چھڑوانے کے لیے سب کچھ ہلا کر رکھ رہا تھا۔ اب تو رجب کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی، تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ دادا جان، رجب، نبیلہ، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یلماس جو بپھرا ہوا شیر بنا سب کچھ تباہ کرنے کے در پہ تھا، ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی بے یقین آنکھیں خوشی کے چھوٹے چھوٹے ستاروں سے جگمگانے لگیں۔ وہ حور، آواز میں کپ کپی تھی، وہی حور تو اس کی حالت دیکھ جیسے ٹوٹ گئی۔ بڑی ہوئی شیو، سیاہ ہلکے کمزور جسم، یہ اس کا یلماس تو نہیں تھا جو شہزادوں کی طرح رہتا تھا، یہ تو کوئی نیم پاگل انسان تھا۔ ایک ایسا انتقام اور کیسی نفرت تھی جس میں وہ اپنی ذات ہی رول بیٹھا تھا۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے سر پر ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ مر بھی جاتی تو یقین نہ کرتی کہ وہ خوبصورت شخص جو کبھی اس کی زیست کا حاصل ہوا کرتا تھا پاگل ہو چکا تھا۔ دل جیسے رک گیا۔ ایک ماں سے وہ جس سے نفرت کے دعوے دار تھی، ایک پل لگا تھا اس کا دل دھڑکنے میں، وہ انسانات بھی اس کے دل پر قابض تھا۔ سب بھول کر وہ تیزی سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگ گئی تو یلماس کے جلتے سینے پر جیسے کسی نے ٹھنڈی پھوار کر دی۔ اسے اپنے سینے میں بھیجے کسی ماہی بیات کی طرح خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے معاف کر دو حور، تم جو کہو کہ میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ ایک نہیں 1000 بار مجھے مارو، لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ میری حالت دیکھو، مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ تکلیف، یہ اذیت میرے گناہ کا کفارہ ہے حور، مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دے دو پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ فریاد کرتا بار بار چوم رہا تھا تو کبھی آنکھوں سے لگاتا۔ حورمہ تو پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے معاف کیا یلماس، الفاظ ہیں کوئی جام ساقی۔ یلماس کو لگا وہ جی اٹھا ہے۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، وہیں سب خوشی سے رو پڑے۔ تمام تکلیفیں آج آنسوؤں کے سنگ بہتی چلی گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری تھے آج جان گئے تھے۔ حورمہ اس کے سینے میں چھپی رو رہی تھی، اور ستمگر تھا تو وہی اس کے دل کے ایوانوں کا بادشاہ بھی تھا۔ پھر کیسے اسے معاف نہ کرتی؟ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے حور، اور یہ محبت کا عشق میں بدلی میں نہیں جانتا۔ اسے اپنے سینے سے زور سے لگائے وہ حورمہ کا دل دھڑکا رہا تھا۔ تبھی حورمہ نم لیکن شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتی بولی، مجھے بھی آپ سے محبت ہے ڈیڈی۔ اس کا ہاتھ شرارت سے اپنے پیٹ پر رکھتی وہ بولی تو یلماس کو لگا وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ حورمہ کے ماتھے کو چومتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو حورمہ بھی زور سے اس کے سینے سے آ لگی۔ بے شک تکلیف آزمائش کے بعد آسانی تھی۔ اس کے رب نے اس پر بڑا کرم کیا تھا۔ وہ تو گنہگار تھا، لیکن اس رحمان نے اسے نواز دیا تھا۔